نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اب یہ جو ہے مضمون قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے مشکل مضامین میں سے ہے۔ 4 الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں ایک ایسے عالم کے فینومینا کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے مادی عالم سے ماورا ہے۔ ایک ہمارا یہ مادی دنیا ہے، مادی کائنات ہے، میٹیریل ورلڈ، میٹیریل یونیورس۔ ایک اس سے ماورا ہے جسے عالم امر کہا جاتا ہے۔ عالم امر کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید 4 الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کلمہ، نمبر 2 روح، نمبر 3 نور، نمبر 4 وحی۔ یہ 4 الفاظ وہ ہیں، میری ایک چھوٹی سی تصنیف ہے لیکن ذرا مشکل ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں میں نے ان 4 الفاظ کا جو آپس میں رابطہ ہے، رشتہ ہے، اور عالم امر کے معاملات اور فنامنا کو بیان کرنے میں جس طرح یہ قرآن میں آئے ہیں، کائنات کی ہر شے جو اللہ نے کریٹ کی ہے وہ ایک کلمہ کن، یہ اس کا سبب بنا ہے۔ لہذا جملہ مخلوقات کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر تمام درخت جو ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں اور تمام سمندر کا پانی جو ہے سیاہی بن جائے تو قلم بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے کلمات کا احسان نہیں کیا جا سکے گا۔ مراد کیا ہے اس سے؟ اللہ کی مخلوقات۔ پھر خاص طور پر اللہ نے ایک چیز بنائی اور اس کے اندر ایک انٹرنزک جو ہے میکینزم رکھ دیا گیا کہ یہ چیز اس طریقے سے چلے گی۔ انسان کو بنایا اور انسان کے اندر انٹرنزک میکینزم رکھ دیا کہ اس طریقے سے اس کی نسل آگے بڑھے گی۔ باپ کا نطفہ ہوگا، ماں کا بیضہ ہوگا، ان دونوں کے ملنے سے زائگوٹ وجود میں آئے گا، پھر اس سے آگے جو ہے بچے کی پرورش ہوگی، بچہ بنے گا۔ یہ قانون جب تک اس طور سے چلتا رہے تو اللہ کو کوئی اور کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں یہ قانون ٹوٹے گا وہاں اللہ کن کہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا یہ قانون ٹوٹ گیا، توڑا اس نے۔ باپ نہیں تھا، بن باپ کے پیدائش ہوئی ہے، بغیر باپ کے، کوئی باپ کا نطفہ نہیں تھا۔ وہاں لفظ کن آیا، اسی لیے انہیں کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ کلمۃ منہ، وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے، کن کا ایک اضافی حکم آیا ہے۔ اسی سے پھر میں نے اپنی اس کتاب میں پوری جو ہے توضیح کی ہے کہ جو خلا ہے در حقیقت ڈاروین کے نظریہ ارتقاء میں جو خلا ہے اسے میں نے پر کیا ہے کہ ارتقاء اپنی جگہ پر حق ہے، ڈاروین کا نظریہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ وہ جو توجیہ کرتا ہے کہ کس بنا پر یہ ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو پھر میں نے بیان کیا۔ جن حضرات کو بھی علمی مسائل سے دلچسپی ہو اور وہ پڑھنا چاہیں تو وہ کتاب ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک۔ یہ کتاب چاہے وہ 80 یا 100 صفحے کا کتاب کیا ہوگا، لیکن ہے ثقیل، آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی ابتدائی حصہ خاص طور پر جو ہے جس میں کہ ان 4 الفاظ کا باہمی تعلق جو ہے اور عالم امر کے ساتھ ان کا معاملہ، اس کو میں نے بیان کیا ہے، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ جن کی ذرا ہمت ہو اس کو پڑھنے کی ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے بعد کا حصہ جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں سائنس کے مبادیات جو ہیں جن کے ذہن میں موجود ہیں، بیسک فزکس، بیسک کیمسٹری، بیسک جو ہے بایولوجی، اگر ان کے ذہنوں میں ہے تو اس کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہے۔ بہرحال بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔